بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ یقیناً آپ احباب کے علم کے اندر بھی یہ ہوگا کہ اس ملک پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کچھ ایسے پتہ نہیں ان کی طبیعت، ان کے مزاج کے اندر کیا بات ہے کہ کبھی جناب صحابہ اکرام کی ذات مبارکہ پہ تنقید کر کے، کبھی کوئی اہل بیت کی مقدس ہستیوں کے بارے میں تنقید کر کے یہ اس ملک پاکستان کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ میرے ملک پاکستان کے اندر یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک کیا جائے، اور فرقہ واریت سے پاکستان پاک کب ہوگا؟ جب ملک پاکستان کے اندر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کی عزت و نموز، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت کی عزت و نموز کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس، اس کا احترام کیا جائے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم روئے تو کیا، ہم کریں تو کیا کریں، ہم روئے تو کسے روئیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ سکھر کی سرزمین پر ایک کتے نے مرید رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ گستاخیاں کرنے والے یہ ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بالکل فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا، اور ملک پاکستان کے اندر امن کی فضا کو بحال کرنے والے جتنے ادارے ہیں، میں تمام اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کو کوئی کتا بلّا اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ ملک پاکستان قرآن و سنت کے قید کلیہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور کوئی جناب اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، اور کوئی صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت پہ تنقید کرتا ہے، وہ کوئی ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک پاکستان کے اندر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کا کام ہو، آقا کی ناموس کا تحفظ ہو، حضور کی اہل بیت کی ناموس کا خیال ہو، حضور کے صحابہ کی عزت کا خیال ہو۔ یاد رکھنا، حضور کے صحابہ ستارے ہیں تو اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ ایک کے ساتھ محبت کرتے ہو، دوسرے کو جناب طرح طرح کے تم چاہتے کیا ہو؟ یہ کسی اور کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ اس لیے میرے ملک کے جو امن بحال کرنے والے ادارے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ہر محراب و منبر سے اٹھنے والی جو آواز ہے، اس آواز کو دیکھنا چاہیے، کیا یہ بندہ دین اسلام کے پرچم کی سلامتی چاہتا ہے، دین اسلام کے پرچم کی بلندی چاہتا ہے؟ تو میرا بھائی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم بالکل اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر صحابہ کی عزت و نموز کی بات ہوگی، کوئی کتا بھونکے کا زبان کھینچ کر باہر رکھ دیں گے، اور اگر کوئی اہل بیت پہ زبان درازی کرے گا، ہم اسے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کے صحابہ بھی مقام والے ہیں، مصطفیٰ کی اہل بیت بھی مقام والی ہیں۔ اس لیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے کھاتے میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے ملک کے امن کو تباہ نہ کرو، مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ زمانے کو خوش کرنے کے لیے تم کیا کچھ کر رہے ہو، غیروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، کوئی تم سے خوش نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر جا کر پتہ چلے گا۔ جب مرتا ہے دشمن اہل بیت یا دشمن صحابہ، کتے جیسی زبان نکل آتی ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، ملک پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرو۔